اما بعد، اہل سنت والجماعت کا ایک بہت اہم عقیدہ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا ہے کہ ایمان ایک لیول پہ نہیں رہتا۔ انسان جب اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کرتا ہے، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، نصیحت والی مجلسوں میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کرتا ہے، قرآن و سنت کی باتیں سننے میں اپنے آپ کو زیادہ لگاتا ہے، تو اس کے ایمان کا گراف اور لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کی عبادت سے، ذکر سے، اذکار سے، دینی مجلسوں سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کی ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بہت اہم عقیدہ ہے۔ بعض فرقے ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایمان کی تعریف جو کی جاتی ہے، اس تعریف کے اندر ہی یہ ہے کہ ایمان اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر بڑھتا ہے اور نافرمانی اور گناہ اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان حنظلہ الاسیدی وکان من کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، یعنی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تو آپ تلاوت کرتے، اور کئی صحابہ کرام تھے جو لکھا کرتے تھے، انہی میں سے یہ تھے۔ دیکھیے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کتنی عظیم شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو چن رکھا تھا قرآن کی آیتوں کو لکھنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، آپ کے سینے پہ اتارتے تھے، وہ حفظ ہوتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کر کے اسے لکھوا لیتے۔ آپ تلاوت کرتے، صحابہ کرام لکھتے۔ بہت بڑی تعداد نہیں تھی لکھنے والوں کی، بہت چنندہ لوگ تھے، انہیں میں سے ایک یہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن ان کی کیفیت دیکھیے کس طریقے سے یہ پریشان ہوتے تھے جب ان کا دل تھوڑا بہت دنیا کی طرف راغب ہوتا تھا، تھوڑا بہت جب دنیا کی طرف ان کا دل راغب ہوتا، بڑھتا، تو یہ کتنے بے چین ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں لقینی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام مرتبہ ہر ایک کے سامنے واضح کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلیفہ اول ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ تمام صحابہ کرام میں مختلف ہے۔ مقام و مرتبے سے سب سے بڑے ہوئے ہیں اور یار غار ہیں، ساتھ میں ہجرت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور ان کی صداقت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ان کا لقب ہی صدیق پڑ گیا۔ یہ اتنے اونچے مقام مرتبے والے ہیں، یہ بھی بے چین ہوتے ہیں کہ جب ان کا ذہن، دماغ، دل دنیا کی طرف ذرہ برابر مائل ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپس میں دونوں کی ملاقات ہوتی، کس کی؟ ابو بکر کی، حنظلہ کی۔ فقال کیف انت یا حنظلہ، تو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حنظلہ کیسے مزاج ہے، کیا حال چال ہے، پوچھتے ہیں۔ کہتے ہیں قال قلت نافق حنظلہ، ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کاتب وحی ہے، اللہ رب العالمین جو وحی نازل کرتا ہے اس کو یہ نوٹ کرنے والے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، حنظلہ تو کیسے منافق ہو گیا؟ یہ عرب کوئی تعجب والی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو کیسے، یہ کیسے، ما تقول، تو کیا کہتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے، نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، حتی کأنہا رأی عین، تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ اور دوسری تمام نصیحتیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری نظر کے سامنے ہے۔ یعنی اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اور اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار کا اور ایمان کا لیول اتنا بڑھ جاتا تھا
کہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو عافسنا الازواج والاولاد والضیعات فنسینا کثیرا، تو جب ہم بیوی میں، بچوں میں، تجارت میں، دنیا والی چیزیں میں جب ہم لگ جاتے ہیں تو سب کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے، سب کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایمان بالکل گھٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ انسان کو دنیا حاصل کرنا یہ عیب کی بات نہیں اور یہ حرام اور ناجائز نہیں، لیکن مکمل دین سے دور ہو جانا، عبادت سے دور ہو جانا، دینی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور کر دینا، جبکہ یہاں ذکر خاص طور پر دینی مجلس کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، دینی مجلسوں سے دور ہو جانا یہ پہچان ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا چلا جا رہا ہے، ایمان گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مومنوں کو نصیحت کرو، کیونکہ مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے، مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور نصیحت سے انسان اگر اپنے آپ کو خالی کر لے، اپنے آپ کو فارغ کر لے کہ اب ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری حدیث ہے، عقیدہ صحیح ہے، ہمیں صحیح ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، اب ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، وہ ہم سے دین میں، عمل میں، اخلاق میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنا عمل اور اپنے ایمان کی کیفیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ہم دور ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ایمان ہمارا گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ قال ابو بکر جب یہ سنتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی فضیلت ہر کسی کے سامنے، فواللہ انا لنلقى مثل هذا، بالکل ہو بہو ایسی ہی کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی، یعنی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو عبادت میں ایمان کے تئیں کیا کچھ صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتیں جھیلے، کتنی مصیبتیں برداشت کیے۔ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ تمہارا ساتھی دیوانہ اور پاگل ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے میں راتوں رات بیت المقدس بھی گیا، ساتوں آسمان کا چکر بھی لگایا، اور پھر راتوں رات حرم پہنچ گیا، مکہ پہنچ گیا۔ تو کیا کہا ابو بکر نے؟ کہا کہ جاؤ، اگر میرا ساتھی کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بتائیے، ایمان کی کیفیت یہ پوچھا بھی نہیں، جبکہ انسان اگر عقل لگائے تو یہ نامناسب، بالکل عجیب سی بات ہے کہ حرم سے، حرم مکی سے یعنی مکہ سے بیت المقدس ایک رات میں جانا، اور پھر اس کے بعد ساتواں آسمان جانا، ساتویں آسمان کا سیر کرنا، پھر آ جانا، یہ محال سی چیز ہے۔ اور اس دور میں تو وہ بیت المقدس تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن ایمان کی کیفیت دیکھیے کہ نبی پر ایمان ایسے لائے تھے کہ کہا کہ جاؤ، اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لیکن جب دیکھیے، جب یہ بات آئی، کہاں حنظلہ ایسی ہی کیفیت تو ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایمان کی وہ ہوتی ہے، اور جب ہم دور ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر نفاق چلا آ رہا ہے، اور ہم بیوی بچوں میں مصروف ہو کر کے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب چلتے ہیں نبی کے پاس، پوچھتے ہیں کہ کہیں حقیقت میں ہم لوگ منافق تو نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان سے نکلتے تو نہیں چلے جا رہے ہیں۔ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو کہہ رہے ہیں میں منافق ہو گیا۔ یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وماذا، کہی کیا معاملہ ہے، کیسے وہ منافق ہو گیا، وہ منافق کیسے ہو گئے؟ قلت یا رسول اللہ نکون عندك تذکرنا بالنار والجنہ حتی کأنها رأی عین، کہ ہم لوگ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، جب ہم بیوی بچوں میں اور تجارت میں، دنیا میں لگ جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکون عندی وفی الذکر، اگر تم لوگ اسی حالت میں رہو، کس حالت میں؟ جس حالت میں میرے پاس رہتے ہو،
یعنی وہی ایمان تمہارا ہر وقت بنا رہے کہ گویا تم اللہ رب العالمین کی جنت کو، اس کے جہنم کو، قبر کے عذاب کو، اس کے سامنے حاضر ہونے کو، سوال جواب کو، سب کچھ تمہارے ذہن میں ہر وقت رہے، اسی کیفیت میں رہو، ایمان تمہارا اسی طریقے سے رہے، تمہارا اسلام اسی طریقے سے رہے، اور تم تمام چیزوں کو جو گناہ اور منکرات ہیں چھوڑ کر کے، ظلم زیادتی کو چھوڑ کر کے اگر اسی کیفیت میں ایسے رہو اور دنیا داری چھوڑ دو، بالکل دنیا کو غالب نہ کرو، تو کیا کہا؟ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُوجِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، جب تو فرشتے تمہارے بستر پر آ کر کے اور تمہارے راستوں میں کھڑے ہو کر کے تم سے مصافحہ کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ انسان اپنا ایمان بڑھاتا ہے تو فرشتے آ کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں، تقریب اتنی زیادہ، عزت اور اتنی زیادہ کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتے آ کر کے بستر پر جب ہم لیٹتے ہیں اپنے، تو وہاں آ کر کے وہ ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، ہمارے راستوں میں مصافحہ کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَحَنْظَرَ سَاعَةً وَسَاعَةً 3 مرات، آپ نے پھر 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ لیکن حنظلہ معاملہ یہ ہے کہ کبھی کسی وقت انسان کسی پوزیشن میں ہوتا ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے، یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ایمان کو گھٹائے اس عقیدے پر رہ کر کے۔ ہاں یہ ہوتا ضرور ہے، انسان اس سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب ایمان اس کا گھٹتا ہوا اسے نظر آئے تو فوراً اس کا دماغ فوراً بیدار ہو جانا چاہیے کہ کیا ہوا کہ 2 دن ہو گئے، ہفتے بھر ہو گئے میں مسجد نہیں گیا، کیا ہوا؟ ایسی بات کون سی ہو گئی کہ اب تک مسجد کے اندر نماز ادا ہوتی تھی، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، 2 دن سے تلاوت نہیں؟ فوراً انسان بیدار ہو جائے، فوراً فکر مند ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی گھٹے گا ایمان یہ طے ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے، اس پر عقیدہ رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے، لیکن فوراً جیسے ہی ایمان کا گراف نیچے آئے فوراً انسان کو متنبہ ہو جانا چاہیے اپنے تئیں کہ معاملہ کیا ہے، کہ بہت دن ہو گئے صدقہ و خیرات بھی نہ ہوا، تلاوت قرآن 3-4 دن ہو گئے، مسجد میں نماز پڑھنے کا اور دینی مجلسوں میں سال گزر گئے، دینی پروگرام بہت ہوتے ہیں لیکن اس میں شرکت کا دل نہیں کرتا، من نہیں کرتا، رات بھر یہاں وہاں بیٹھ کر کے گپ سپ تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا من کیوں نہیں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انسان کو اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو چیک کرتے تھے کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم دینی مجلسوں سے، ذکر و اذکار سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا